السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدوروں کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ عورت کو لوگ جنگل میں باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر روایت تھا کہ بچی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کسرہ کے اندر روایت تھا کہ لڑکی جوان ہوئی تو اسے باہر خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں کہ عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوئی تو اسے دفن کر دیا جاتا۔ ایسے وقت میں جب عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا ہو اور اس کی کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی۔ عورت جنسی خواہشات کی علامت تھی۔ عورت خواہشات نفسیانی کا ایک مرکز بن کر رہ گئی تھی، اور عورت کو صرف دنیاوی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج ساری دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، آؤ میں تمہیں 14 صدیوں سے پہلے، بلکہ 14 صدیوں سے پہلے کیس و کسرہ کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو بازار میں کھڑا کر کے اس کی بولیاں لگتی تھیں۔ اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تو عرب میں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورت کی کوئی زندگی نہیں تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کے لیے کوئی امید کی کرن نہ تھی، عورت کے سامنے کوئی روشنی نہ تھی۔ ناظرین، ایسے وقت میں دنیا کے سب سے بڑے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھرتی ہے۔ 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، کتب عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، ابدال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دے چکے ہیں کہ جو عورت خواہشات نفسیانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بنانے والے وہ میرے پیارے نبی ہیں، جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آئے۔ ناظرین، عربوں میں روایت ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی روایت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمینوں سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا: زنا سے بھی بڑا گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا: شراب سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا: جوے سے بھی بڑا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا، کائنات سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا: اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی
ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال گزر گئے۔ 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ پہلی اولاد ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، ہمیں بہت پیاری لگتی تھی۔ جب میں گھر جاتا تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ ناظرین، جن کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے، لیکن ایک دن وہ کہتا ہے کہ مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میرے کرندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کو کہیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا اور میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج ہی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج ہی اس کو دفن کر دوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ اس کو تیار کر دے، اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کروایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ جب میں چلنے لگا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدار جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی۔ اس کی ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہ بچی کہتی ہے ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اور وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے دوپٹے میں مٹی ڈالی اور میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور وہ رو کر کہنے لگی ابا جان، اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روئے؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ پیارے نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا تو بچی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا، میں اس کو رکھنے لگا۔ وہ بالآخر وہ بچی کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دیں، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی۔ میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور اور
کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک باری چٹان رکھ دی، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑے میں رکھا، اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھ سے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے، ابا جان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور میں کہوں گی بی ذنبی قتلتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 40 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی۔ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت دو عالم ہو، رحمت للعالمین ہو۔ اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے۔ ناظرین، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر رو رہی ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جر رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی؟ تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب اسے قبر میں اتارا؟ وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا؟ تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا تو میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے، اتنی بڑی رحمت لایا ہوں۔ تم سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا۔ اور یاد رکھ، آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں جو 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں بچیوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بے گناہ قبروں میں اتار دی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔